السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ متروں، بھائیوں، بہنوں، آج جو درس، جو پاٹھ ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جسے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ بعض درگھٹنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی ہیں، جس میں ہم سب کے لیے درس ہے، عبرت ہے، سبق ہے، پاٹھ ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر کیسا تھا؟ آپ کا کوئی شترو، آپ کا کوئی دشمن جان لینے کے لیے بھی آیا، آپ کا ہتیا کرنے کے لیے آیا، اسے بھی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کر لیا تو آپ نے کس طرح سے اسے چھوڑ دیا، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کو، اس کے من کو جیت لیا۔ آپ اپنے ہردے سے اس چیز کو سنیں گے تو یہ بات بھی آپ کے دل میں، آپ کے ہردے میں جگہ بنا لے گی۔ آپ ذرا دیکھیے کتنی بہتر کتھائیں ہیں اور کس طرح سے گھٹنائیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں گھٹی ہیں۔ سب سے پہلا گھٹنا، واقعہ، قصہ جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہے غورث بن حارث کا۔ ذات الرقہ جنگ میں، یدھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، واپسی پر گرمی کا دن تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرما تھے۔ صحابہ بھی دور دور بکھر گئے، ان کو بھی آرام کرنا تھا کیونکہ موسم گرمی کا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سایہ دار درخت ہم جب دیکھتے تو اسے اپنے پریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ فجاء رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک شخص آیا، وسیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اسی درخت سے لٹک رہی تھی جس درخت کے نیچے آپ تشریف فرما تھے۔ آپ جہاں لیٹے ہوئے تھے اسی درخت سے آپ کی تلوار لٹک رہی تھی۔ فاخترته فقال تخافنی، اس نے تلوار کھینچ لی، میان سے باہر کر لیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پرشن کیا، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا، میں تجھ سے نہیں ڈرتا، میں تجھ سے بھیبھیت نہیں ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا۔ اس نے کہا قال فمن یمنعک منی، آپ بھیبھیت نہیں ہیں، آپ ہم سے بھے نہیں کھا رہے ہیں، تو پھر آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، مجھے اللہ آپ سے بچائے گا۔ واقعہ اس قدر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے 4136 نمبر پہ سیرت ابن حسام میں، اور اسی طریقے سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی سیرت میں اسے اور لمبا واقعہ ذکر کیا انہوں نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، زمین پر گر پڑتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلوار کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ شخص لاچار و مجبور ہے۔ آپ نے سوال کیا مجھ سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ اس مشرک شخص نے کہا کہ اگر آپ نہیں بچائیں گے تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، سب آگے، آپ نے پورا ماجرا سنایا
کہ میں لیٹا ہوا تھا، یہ شخص آیا، تلوار اپنے ہاتھ میں لے لیا، مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ صحابہ نے اسے دھمکی دی، ڈرایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 4136 پر اسے ذکر کیا ہے، باب غزوۃ ذات الرقاع، اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 6 ہجری میں پیش آیا ہے۔ بعد مورخین اور سیرت نگاروں نے اسے 4 ہجری میں بتایا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 2 واقعہ ہو سکتا ہے، ایک دعثور ابن حارث کا واقعہ اور ایک غورث ابن حارث کا واقعہ۔ کہتے ہیں غورث ابن حارث بدستور اپنے دین پر باقی رہا، اس کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دعثور ابن حارث نے اسلام کو قبول کیا، یہ امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور دعثور یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں اگر پا جاؤں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، آیا قتل کرنے کے لیے اور پھر واپس چلا گیا۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں قتل کیا؟ کہا جب ان کے پاس تھا تو ایک لمبا تڑنگا شخص ہمارے سینے پہ اتنا زور سے دھکا دیا کہ میں اپنی گدی کے بل میں گر پڑا اور میں ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور میں اس کے بعد ان کے خلاف کبھی بھی جتھا اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ دعثور ابن حارث، اور پھر اس نے کلمہ پڑھا، جیسا کہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ایک غورث ابن حارث کا واقعہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قابو پا لیا، پر آپ نے چھما کر دی، معاف کر دیا آپ نے، اور اسے آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے اس کا ہتیا نہیں کیا۔ دوسرا گھٹنا عمیر ابن وہب کا ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو پیش آیا۔ کفار کے 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ گرفتار ہوئے۔ یہی تذکرہ مدینہ میں بھی ہو رہا تھا، یہی تذکرہ مکہ میں بھی ہو رہا تھا۔ ایک رات خانہ کعبہ کے ہجر میں حتیم میں صفوان ابن امیہ اور اسی طریقے سے عمیر ابن وہب دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ 70 آدمیوں کے اپنے مارے جانے کا تذکرہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم لوگوں کی زندگی بے معنی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ وہ 313 تھے، ہم 1000 تھے، پھر بھی ہم شکست کھا گئے، زندگی بڑی پھیکی ہو گئی ہے۔ اور عمیر بن وہب نے کہا کہ اگر میرے اوپر قرض ہے اس کا خوف نہ ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی کفالت کا خوف نہ ہوتا، تو میں یہاں سے جاتا تلوار لے کر کے اور مدینہ میں محمد کو قتل کر کے آ جاتا۔ صفوان بن امیہ نے بات کو سن لی اور موقع کو غنیمت سمجھا، کہا جو قرض آپ پر ہے میں پیمنٹ کر دوں گا، اور جو آپ کے بچے چھوٹے ہیں میں ان کی کفالت کروں گا۔ عمیر بن وہب نے اپنی تلوار کو صاف کیا اور زہر میں اس کو زہر پلایا تلوار کو، اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے مدینہ کے سمت چل پڑے۔ عمیر بن وہب جب مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں بیٹھے صحابہ کرام کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اپنی اونٹنی کو عمیر بن وہب نے مسجد کے گیٹ پر بیٹھایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور کہا کہ اس کے ساتھ برائی ہے، یہ بری نیت سے آیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ تنہا اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی وار کر سکتا ہے۔ کچھ صحابہ کو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہے آپ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، یہ کسی بھی طریقے سے کوئی چال نہ چلنے پائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اسے لایا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا ہمارا بیٹا جو وہب ہے اسی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا پھر تلوار کس لیے؟ کہا کہ اس تلوار کا کیا فائدہ ہے، اس تلوار نے کیا کیا، ہمیں تو تلوار نے کوئی فائدہ نہیں دیا، 70 مارے گئے، 70 گرفتار بھی ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح کہتے ہو، کیا تم سچ بولتے ہو؟ کہا ہاں بالکل میں سچ بولتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میں حتیم کے اندر بیٹھ کر صفوان بن امیہ کے ساتھ تمہاری کیا گفتگو ہوئی ہے اسے بتلاؤ، کیا یہ گفتگو نہیں ہوئی ہے؟
کہ اس نے تمہارے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے، تمہاری طرف سے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لی ہے، اور تو نے ہماری قتل کا بیڑا اٹھایا ہے۔ عمیر بن وہب نے کہا کہ اللہ کی قسم وہاں میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، آج مجھے یقین ہو گیا کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ لیا عمیر بن وہب نے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر تھا کہ ایک شخص جو آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، آپ نے نہ اسے دھمکی دی اور نہ آپ نے اسے قتل کا کوئی پلان بنایا، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہا اپنے جس حقیقت کو چھپائے ہوئے تھے عمیر ابن وہب۔ جب کلمہ پڑھ لیا انہوں نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ذرا دیکھیے، کہا فقہوا اخاکم فی دینہ، اپنے بھائی کو دین میں کچھ سوجھ بوجھ سمجھاؤ، کچھ سوجھ بوجھ دو، کچھ سمجھاؤ پڑھاؤ، وقرؤوہ القرآن، اور اسے قرآن پڑھاؤ، واطلقوا لہ اسیرہ، اور اس کے قیدی کو یوں ہی چھوڑ دو کیونکہ مسلمان ہو چکا ہے۔ ففعلوا، صحابہ نے ایسا کیا۔ ذرا دیکھیے، آپ نے تعلیم دینے کو کہا، قرآن پڑھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کے قیدی کو یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن جو جان لینے کے لیے آیا تھا اس کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ جو لوگ آج کل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرم کو، آپ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے آتنکوادی کا دھرم کہتے ہیں، جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکچھاؤں کو آتنکوادی شکچھا قرار دیتے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتنکواد پھیلانے والا کہتے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتنکواد کہتے ہیں، آتنکوادی پھیلانے والا کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ تعصب کے عینک سے نہیں بلکہ انصاف اور عدل کے عینک سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرتر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ یہ ایک عمیر بن وہب کا قصہ تھا۔ ایک واقعہ ہم اور ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک دیہاتی آیا، مسجد کے ایک کارنر میں جا کر کے بیٹھ کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ ڈانٹنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیشاب کر لیا تو کہا کہ ایک ڈول پانی لاؤ، اور اس پانی پر پیشاب پر آپ نے ڈال دیا، یعنی آپ نے خود اسے صاف کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چرتر دیکھ کر یہ شخص صلاۃ کا وقت ہوا، صلاۃ ادا کیا، اور صلاۃ کے بعد جب دعا کیا، ذرا دیکھیے، اللہم ارحمنی محمدن، اللہم ارحمنی و محمدن، بلکہ وہ فی الصلاۃ، دوران صلاۃ اس نے گویا کی دعا کی۔ کیا کہا؟ اللہم ارحمنی و محمدن، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما، ولا ترحم معنا احدا، اور ہم دونوں کے ساتھ کسی پر رحم مت کر۔ فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، قال للأعرابی، تو آپ نے اس دیہاتی سے کہا، لقد حجرت واسعا، تو نے ایک وسیع چیز کو محدود کر دیا۔ یرید رحمت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تھی، کیونکہ اس بندے نے کیا دعا کیا تھا؟ اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، ہم دونوں کے ساتھ کسی پر رحم نہ کر، کیونکہ صحابہ نے ڈانٹ دیا تھا۔ حالانکہ صحابہ بھی مسجد کے تقدس کے قائل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے تقدس کے قائل تھے، اور سب اس کو نہیں صحیح سمجھتے تھے، لیکن روکنے کا طریقہ صرف دوسرا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نرمی کے ساتھ سمجھانے کی آپ نے کوشش کی، اور صحابہ نے اسے جذبے میں آ کر کے ڈانٹ دیا، جس کی وجہ سے وہ نالا ہو گیا۔ ذرا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر ہم سب دیکھیں، سارے منس کے لیے، مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، سب کے لیے اس میں پاٹ ہے، درس ہے، عبرت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کس طرح سے نرم دل تھے، کیسے آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے، کیسے اس کا پرچار کرتے تھے۔ ہماری اور آپ کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرتر کو پڑھیں، یوں ہی لوگوں کی خبروں، لوگوں کی بے صفحے بغیر پیج والی خبروں کو ہم اور آپ اس پر اعتماد نہ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر قرآن میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بانیوں میں موجود ہے، پوتر بانیوں میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے ہسٹری کی کتاب میں موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون میں جو گھٹنائیں گھٹی ہیں ان کی روشنی میں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چرتر کو اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔